کہتا ہے کہ جب تمام بیویاں ناکے پہ بیٹھ گئی تو میں نے دیکھا کہ شمر ایک خالی ناکہ لے کے آ رہا ہے، ہاتھ میں رسی ہے۔ جب وہ خالی ناکہ لے کے آیا تو میں نے پوچھا کہ جب تمام بیویاں ناکے پہ سوار ہو گئی ہیں تو اب یہ خالی ناکہ کس کے لیے لے کے آیا ہے؟ جواب سنیے گا۔ کنیزہ نے زینب و ام کلثوم مزادارہ نے سید الشہداء شمر سے جب پوچھا گیا یہ خالی ناکہ کس کے لیے لے کے آیا، رسیاں کس کے لیے لے کے آیا، اس نے جواب دیا کہ آج میں روح عباس کو تڑپانا چاہتا ہوں۔ اور یہ کہہ کے ملعون اس ناکے کی طرف بڑھا جس پہ سکینہ بیٹھی تھی۔ ایک مرتبہ روایت میں یہ ملتا ہے کہ ظالم نے اپنا ہاتھ بڑھایا، سکینہ کے گردن کو دبایا اور ناکے پر سے ننھی سی بچی کو کھینچ لیا۔ خدا جانے کیا سن رہے ہیں، ننھی سی بچی کو گردن کے بل ناکے سے کھینچا، کھینچنے کے بعد اس ناکے پہ لایا، لا کے ناکے پہ بٹھایا۔ بے کجاوا ناکہ ہے، اونٹ کی پشت تو دیکھی ہوگی نا آپ نے، بے کجاوا ناکے پہ لا کے 4 سال کی بچی کو رسیوں سے جکڑ دیا اور اونٹ کو ایک بارگی کھڑا کیا۔ اب جب نیچے سے سکینہ اوپر ہوئی تڑپ کے آواز دی، بھیا سجاد، اے بھیا مجھے بچا لیجئے، اے بھیا، اے بھیا میرا سینہ چھل جائے گا، اے بھیا مجھے موت آ جائے گی، اے بھیا سجاد مجھے اس ناکے سے اتار لو۔ ہائے رے سجاد کی مظلوم میں ہتھ کری بھرے ہاتھ کو جوڑ کے آواز دی، اے بہن سکینہ مظلوم بھائی پہ رحم کرو، جتنا روگی یہ ظالم ہمیں تو دیا نہ لگائے گا۔ بہن صبر سے کام لو۔ لیجئے امام زمانہ کے اس فقرے پہ صبر کرتی ہوئی سکینہ کوفے کے بازار سے کوفے کے دربار میں آئی، کوفے کے دربار سے شام کے بازار میں آئی، شام کے بازار سے شام کے زندان میں آئی، اور جب شام کے زندان میں آئی تو جناب سید سجاد سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا، مولا آپ کو سب سے زیادہ کس چیز نے رلایا؟ فرمایا سب سے زیادہ مجھے میری ننھی سی بہن سکینہ کے سوال نے رلایا۔ مولا کیا سوال تھا؟ کہا صبح کو جب پرندے اڑ کے جاتے تھے تو میری ننھی سی بہن کہتی تھی بھیا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ میں جواب دیتا تھا کہ اپنا رزق تلاش کرنے جا رہے ہیں، لیکن شام کو جب وہی پرندے پلٹ کے آتے تھے تو میری بہن پھر سوال کرتی تھی بھیا اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں کہتا تھا بہن اب یہ اپنے گھر واپس جا رہے ہیں۔ میرا یہ جملہ کہنا ہوتا تھا کہ میری ننھی سی بہن اپنا سر میری بیڑیوں پہ رکھ کے کہتی تھی بھیا کیا ہمیں گھر جانا نصیب نہیں ہوگا؟ اے بھیا ہمیں کب وطن جانا نصیب ہو؟ جزاکم اللہ خیر۔ ماتم دھارا نے مغرب میں کربلا، زندان شام میں سکینہ خاک پہ بیٹھ کے کربلا کا رخ کر کے کہتی تھی بابا ذرا دیر کے لیے زندان شام میں آئیے۔ بابا دیکھیے شام کی رہنے والی بچیاں اپنے باپ کے ساتھ نرم و نازک بستر پہ سو رہی ہے، آپ آگے دیکھیے کہ آپ کے سینے پہ سونے والی سکینہ کہاں ہے؟
اے بابا آپ کے سینے پہ سونے والی سکینہ خاک پہ سو رہی ہے۔ ماتم تہران مظلوم کربلا، زیادہ وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ سوگواران عزا، اس گھر کا دستور ہے کہ جب بیٹیوں پہ مصیبت آتی ہے تو باپ خواب میں آ جاتا ہے۔ فاطمہ پہ مصیبت آئی تھی تو رسول خدا خواب میں آئے تھے۔ آج سکینہ مصیبتوں پہ مصیبتیں اٹھاتے اٹھاتے اتنا تھک چکی ہے کہ حسین کو خواب میں آنا پڑا۔ بابا کو خواب میں دیکھا، بچی چیخ مار کے اٹھی، آواز دی میرا بابا کہاں چلا گیا؟ ابھی تو میرا بابا مجھے پیار کر رہا تھا، ابھی تو میرا بابا مجھے اپنے سینے پہ سلائے تھا۔ ہاں، گریا بڑھا۔ سکینہ کا گریا دیکھ کے سیدانیوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ رونے کی آواز دربار یزید تک پہنچی۔ عبداللہ دمشقی کہتا ہے، علامہ شوستری لکھتے ہیں کہ جب رونے کی آواز دربار یزید میں پہنچی، اس وقت عبداللہ دمشقی کہتا ہے کہ یزید کا سر میرے زانوں پہ تھا، یزید کا سر میرے زانوں پہ تھا۔ حسین کا سر کہاں تھا؟ کہا حسین کا سر صندوق میں تھا جس میں تالا بند تھا۔ یزید کا سر غلام کے زانوں پہ، حسین کا سر مقفل صندوق میں سر ہے، باہر سے تالا لگا ہوا۔ لیکن عبداللہ دمشقی کہتا ہے کہ جب سیدانیوں کے رونے کی آواز دربار یزید میں پہنچی، میری طرف متوجہ رہیں سوگواران عزا، جب رونے کی آواز دربار یزید میں پہنچی تو ایک مرتبہ صندوق کا تالا ٹوٹ کے گرا، صندوق کھلا، حسین کا سر بلند ہوا۔ خدا کرے کہ آپ غور سے سماعت کر رہے ہوں، غریب کا چہلم ہے، مظلوم کا چہلم ہے۔ صندوق کا تالا ٹوٹا، صندوق کا تالا ٹوٹا، صندوق کھلا، سر حسین ایک مرتبہ صندوق سے بلند ہوا۔ عبداللہ کہتا ہے ایک مرتبہ زندان شام کی طرف سر حسین مڑا اور آواز دے، اختے شوکتی ابنتے، اے بہن زینب میری سکینہ کو چپ کراؤ، اے بہن زینب میری بچی کو چپ کراؤ۔ اور اس کے بعد یزید کی طرف مڑا اور مڑ کے آواز دی، یزید یہ بتا میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ اے یزید میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا جو تم میری آل کو اس طرح سے رلا رہا؟ سوگواران عزا، یزید کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، اس نے سر حسین زندان میں بھیج دیا۔ اب جو سر حسین زندان میں پہنچا، ننھی سی بچی کو کربلا کے بعد بابا کا سر ملا، منہ پہ منہ رکھ کے فریاد کرنا شروع کیا اور اتنا گریا کیا کہ ہر بی بی سکینہ کو چپ کرانا چاہتی تھی، لیکن سکینہ کا شور گریا بلند ہوتا جا رہا تھا۔ ماں ماں ہوتی ہے، رباب آگے بڑھیں کہ شاید ماں کی آغوش پا کے بچی چپ ہو جائے، لیکن رباب نے عجب منظر دیکھا کہ روتے روتے سکینہ ایک بے خاموش ہوئی، رباب کا چہرے کا رنگ اڑا۔ ایک مرتبہ زینب کو آواز دے، شہزادی ذرا دیکھے یہ بچی ایک بے ایک کیسے خاموش ہو گئی۔ اب جو زینب نے نبض پہ ہاتھ رکھا، آواز دے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھیا سید سجاد، بھیا کی امانت نے ساتھ چھوڑ دیا۔ سکینہ اس دنیا میں نہیں رہ گئی، ننھی سی بچی دم توڑ چکی ہے۔ شہادت کی خبر یزید کو ملی،
اس نے عابد بیمار کے پاس کہلوایا کہ جا کے کہہ دو کہ کفن کے لیے پریشان نہ ہوں گے۔ کیا سن رہے ہیں اہل عذاب؟ جا کے سجاد سے کہہ دو کہ کفن کے لیے پریشان نہ ہوں گے، کفن ہم بھیجے دیتے۔ جیسے قاصد پہنچا اور سجاد کو یہ پیغام دیا، روایت بتاتی ہے کہ 4 سال کی ننھی سی سکینہ کے پتلے پتلے ہونٹ ہلے اور آواز آئی، بوبی اماں یزید کا کفن نہ لیجئے گا، مجھے میرے کردے میں دفن کر دیجئے گا۔ اے بوبی اماں، میرا بابا زمین کربلا پہ بے گورو کفن پڑا رہا۔ جزاکم اللہ ماتمداران مظلوم کربلا۔ خدا کسی کو یہ وقت نہ دکھائے، کسی کو یہ منظر نہ دکھائے۔ احساس رلاتا ہے، لفظ نہیں رلاتا۔ بہن کی ننھی سی میت سامنے رکھی ہے، بھائی کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، کمر میں لنگر ہے، گلے میں توق ہے۔ روایت کہتی ہے کہ سید سجاد بہن کے لاشے کے قریب گھٹنوں میں اپنا سر ڈال کے ہچکیاں لے کے رو رہے تھے۔ زینب قریب پہنچی، آواز دی، بیٹا سید سجاد، کوئی ایسے بھی روتا ہے ہچکیاں لے کے؟ سید سجاد کا جملہ سنے میرے لال، کیا کوئی ایسے ہچکیاں لے کے روتا ہے؟ سید سجاد نے ایک ہاتھ سے توق کو سنبھالا اور توق کے سنبھال کے پھوپھی کی طرف دیکھ کے کہا، پھوپھی اماں وہ بھائی زندہ بھی کس دن کے لیے ہے جس کی بہن کا لاشا سامنے رکھا۔ بھائی اتنا مجبور ہو کہ ہاتھوں میں ہتھکڑی ہو، پیروں میں بیڑی ہو، کمر میں لنگر ہو، بہن کا لاشا تک نہ اٹھا سکے۔ اے بوبی اماں اتنا احسان کریں کہ میری بہن کا لاشا میرے ہاتھ میں رکھ دے۔ جزاکم رب، اتنا احسان کریں کہ بہن کا لاشا میرے ہاتھوں پہ رکھ دیں تاکہ بہن کی میت قبر تک لے کے جاؤں۔ زینب نے سید سجاد کے ہاتھ پہ سکینہ کا لاشا رکھا۔ عابد بیمار بہن کا لاشا لے کے، بہن کی میت لے کے قبر کے قریب پہنچے۔ حسرت و یاد سے بہن کی قبر بھی دیکھتے ہیں اور بہن کا لاشا بھی دیکھتے ہیں۔ پھر بے کسی پہ آنسو بہا رہے تھے کہ پیر میں بیڑی ہے، قبر میں اترے کیسے، بہن کے لاشے کو قبر میں رکھے کیسے۔ کہ ایک مرتبہ سجاد نے دیکھا کہ قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے۔ آواز آئی، میرے لال سید سجاد، باپ باپ ہوتا ہے۔ اے میرے لال مجھے معلوم ہے کہ تمہارے پیروں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، لاؤ میرے لال یہ لاشا مجھے دے دو۔ سید سجاد نے سکینہ کی میت ہاتھوں میں رکھی اور اس کے بعد بیمار نے ہتھکڑی والے ہاتھ سے ننھی سی تربت بنائی۔ بس یہ آخری جملہ، ننھی تو تربت بنائی اور اس کے بعد سید سجاد نے سکینہ کی قبر پہ سر رکھا اور آواز دی، بہن نانا کی سنت ہے کہ جب میت کو دفن کیا جائے تو قبر پہ پانی ڈالا جاتا ہے۔ اے بہن اگر پانی ہوتا تو تمہیں تماچے کیوں لگتے؟ اگر پانی ہوتا تو تمہیں تازیانے کیوں لگتے؟ اگر پانی ہوتا تو آج تمہاری قبر
فخر جو بنائی نہیں پڑتے ننے سے خواب